أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے. کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے مگر تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو. کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے پاس تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تو بس صاف صاف طریقے پر خبردار کرنے والا ہوں. پھر جب وہ اسے یعنی کہ قیامت کے عذاب کو پاس آتا ہوا دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جو تم مانگا کرتے تھے. اے پیغمبر ان سے کہو کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ چاہے اللہ مجھے پر میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا. کہہ دو کہ وہ رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے. چنانچہ عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. کہہ دو کہ ذرا یہ بتلاؤ اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ ملک کی تفسیر چل رہی ہے. اس صورت میں کل 30 آیتیں ہیں اور اللہ کے فضل سے 22 آیتوں کی تفسیر ہو چکی ہے. جو آیتیں بھی پڑھی ہیں وہاں سے لے کر صورت ختم ہونے تک اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے بڑے نام جو انسان پر کیے ہیں وہ گنائے ہیں اور بندوں سے مانگ کی ہے کہ یہ 3 ایسے بڑے بڑے انعامات ہیں کہ ان کا بھی تقاضا ہے کہ جس نے یہ انعام دیے ہیں اسی کی تو عبادت ہے. اور بیچ میں ایک بات آئی ہے جو درمیان میں ان کے اعتراض کا جواب ہے وہ بیچ میں آئے گی تو انشاءاللہ سن لیں. اس میں ایک بات ہو گئی تھی پچھلی مجلس میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو
اپنی نعمت گناتے ہوئے کہا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، مکہ والوں کو، کافروں کو کہو کہ ہم اس رب کے ایمان پر اور اس رب کی ذات پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں جس نے تمہیں بنایا، اور بنایا میں کیا ہے؟ انشأ لکم السمع، انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پیدا کر کے تمہیں کان دیے، آنکھ دیے ہے اور دل دیے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی گاڑی چلانے کے لیے آدمی کو علم چاہیے، اور علم کے سورسز ہم نے تمہیں دیے، لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے دنیا کو دیکھو بھالو، اللہ کو پہچانو اور اللہ پر ایمان لاؤ، یہ اس کا تقاضا ہے۔ یہ بات پچھلی مجلس میں ہماری آ گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پوری کائنات کو آدمی اپنی عقل سے، اپنے علم سے، اور علم کے جو سورسز ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، دل ہے، انہیں چیزوں سے پلاننگ کر کے اور سیکھ کر آدمی کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے سورسز تو ہم نے دیے، لہٰذا ان سورسز کو ہماری اطاعت میں اور ہمارے دین میں استعمال کرو، یہ اللہ کی بات ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ کافروں کے لیے تو اسٹیپ یہ ہے کہ تم پہلے ایمان لاؤ، کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ، پھر ایمان لا کر شریعت کو پورا کا پورا فالو کرو۔ لیکن ہم لوگ تو ایمان لے آئے ہیں۔ ہمارے لیے اس آیت کا سبق کیا ہے؟ اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جن اعضاء کو اللہ نے نعمت کے طور پر دلوایا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ پہلے ہے کان، کان کو پہلے لائے، اس لیے کہ آدمی جو علم حاصل کرتا ہے دیکھ کر، سن کر، اور زیادہ سن کر سے دنیا کی بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن سن کر ہم نے اس کا علم حاصل کر رکھا ہے۔ اللہ نے کان کو نعمت کے طور پر دیا ہے، لہٰذا ہماری شاید کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم کان کو جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے غلط جگہ پر استعمال نہ کریں۔ اب ہم خود سوچ لیں کہ ہم کانوں کو کہاں کہاں غلط یوز کرتے ہیں۔ غیبت کرنے میں یوز کرتے ہیں، کوئی غیبت کر رہا ہے سن رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے گانے سننے میں یوز کرتے ہیں، میوزک سنتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف میں جو چیز نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آج سے ہم جو ہے مائنس وے پر چلیں گے کہ بھائی اب جو ہے کان سے یہ گناہ ہوگا تب اس کو چھوڑ دیں، میوزک نہیں سنیں گے، جو کوئی بول رہا ہے یا غیبت کوئی کر رہا ہے اس کو نہیں سنیں گے۔ اس طرح کی غلط مجلس میں بیٹھ کر آدمی جو ہے پانچ باتیں کرتا ہے۔ مثلا آج کل کا فرینڈ سرکل ہے تو وہ اتنا گندا ہو چکا ہے کہ آدمی جو ہے وہاں بیٹھ کر گندی باتوں کو کرنا اور ایک دوسرے کے سامنے شیئر کرنا، یہ آج کی اسٹائل ہے، اور اس کے بغیر آدمی جو ہے کم عقل سمجھے۔ تو حضور کے بارے میں آتا ہے لم یکن متفحشا ولا فاحشا، کہ حضور نہ تو اپنی طبیعت سے برے تھے اور نہ یہ کہ فرینڈ سرکل میں چلے گئے تو دوسروں کو اچھا لگانے کے لیے کچھ گالی بولنے لگے یا کچھ اپنی طرف سے الٹا سیدھا کرنے لگے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، خاندانی بیک گراؤنڈ اچھا ہوتا ہے اور طبیعت بھی اچھی پائی رہتی ہے، لیکن اپنے دوستوں کی وجہ سے اندر سے جو ہے گالی بولنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں کنورٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور کی یہ وہ صفت ہے جو پہلی کتابوں میں لکھی گئی، اور پہلی کتابوں والوں کو بتایا گیا کہ اس شان کے لکھے ہیں۔ تو فرینڈ سرکل میں گالیوں کا رواج، الٹی سیدھی باتوں کا رواج، ان سب محفلوں کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ کان کے غلط یوز میں آدمی کو ڈالتے ہیں۔ دوسری بہت بڑی چیز ہے جو آگے ہے، السمع والبصر۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں آنکھ دی، کیا دی؟ آنکھ۔ اس آنکھ کے دینے کے انعام میں بھی تمہارا تقاضا ہے کہ تم ہمیں فالو کرو، ہماری شریعت کو مانو، اور آنکھ کو غلط جگہ استعمال مت کرو۔ یہ آنکھ بہت بری بلا ہے، یہ پہنچاتے بھی بہت اوپر ہے اور گراتی بھی بہت نیچے ہے۔ پہنچاتے بھی بہت اوپر ہے اور گراتی بھی بہت نیچے ہے، بس یوز پر ہے۔ چنانچہ بد نگاہی کے بارے میں بڑی بڑی باتیں آئی ہیں، اور نگاہ کی حفاظت کرنے میں اللہ کی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ آنکھ ان 3 اعمال میں سے ایک عمل آنکھ سے جڑا ہوا ہے کہ جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ہے جیسے رس گھول کے دے دیتا ہے کسی کے خیال میں، اس طرح اللہ ایمان کا رس گھول کے دل میں اتار دیتا ہے، مزہ فیل کرا دیتے ہیں اللہ۔ وہ کیا ہے؟ ایک گناہ میں ایک ہے کہ کوئی آدمی کو بد نگاہی کا موقع ملے، کوئی لڑکی آئی ہے شوق پر اکیلے بیٹھے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اپنی نگاہیں جلدی کر سکتے ہیں، آدمی نگاہ بکار کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کی برکت سے اپنے دل میں اور ایمان کی مٹھاس آئے،
یہ بہت اونچا پہنچ، ایسا فیل ہوگا کہ ہاں جس رب کے لیے میں نے قربانی کی اور قربانی دی اور اپنے ایموشنس کو کنٹرول کیا، تو وہ رب ہے نا تھپکی دیتا ہے، شاباش. وہ شاباش یہاں دل میں فیل کر لیتا ہے، محسوس کر ایک سکون. اچھا ایک بات ہے، آدمی بدنگاہی کر لے پریشان ہوا رہتا ہے، اس لیے کہ یہ منزل نہیں. بدنگاہی کے بعد آدمی کو لیتا ہے کہ ایسی مل جائے، کب اپنے تعلقات بنیں گے اور کب جو ہے بھائی پورے. اس لیے بدنگاہی کا ہونا بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ لمیٹیڈ نہیں ہے. دل سے آدمی کی فکر کو بھی گندی کرتے ہیں، آدمی کی سوچ کو بھی گندی کرتے ہیں. پھر اس کی پلاننگ، اس سے سوچنے کے جو سب سسٹم ہے نا پورا بدل جاتا ہے. پھر ایک مرتبہ دیکھا ہے تو کئی مرتبہ کی دعوت اس کا دل، آپ جو ہے دل اور نفس جو ہے دل کو دیتا رہتا ہے کہ اب یہ کہاں جاتی ہے، کہاں بیٹھتی ہے، کہاں سے گزرتی ہے. اب اس کی وجہ سے وہیں چکر کاٹے گا. جب اس کا دل میں کانٹا بیٹھ گیا تو وہیں چکر کاٹے گا. آنکھ لگے اب وہاں جتنے چکر کاٹ رہا ہے یا دوسری طرح سے مار رہا ہے، حقوق بندوں کے، گھر کے کام نہیں کر رہا ہے، ماں باپ کی نہیں سن رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے گھر میں دینے کو جائے سائڈ میں کہیں اور جا رہا ہے. تو یہ آنکھ کا ہونا بہت انلمیٹیڈ جاتا ہے. اس لیے اس کا وبال بھی بہت ڈینجر ہے. حتیٰ کہ یہاں آتا ہے کہ گناہوں کے جتنے اثرات ہے، افیکٹ آدمی کے دل پہ پڑتے ہیں، اس میں آنکھ کے گناہ کا اثر سب سے زیادہ پڑتا ہے. بلکہ مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی، بہت چھوٹی کے بڑی گزرے ہیں پاکستان میں. مولانا احمد لاہوری رحمۃ وہ تو یہ فرماتے تھے 70 سال تک آدمی عبادت کرتا ہے. کتنے سال؟ 70 سال. اور پھر ایک بد نگاہی کرتا ہے. 70 سال میں عبادت کرنے کی برکت سے اس کی پیشانی پر ایک نور پیدا ہوتا ہے. اہل اللہ دیکھ لیتے ہیں اس کو، اللہ والے دیکھتے ہیں، اور اس نور سے جو ہے اس کے دل میں ایک سکون اور اطمینان دیتا ہے. لیکن اس 70 سال کی عبادت کے بعد بھی اگر وہ بد نگاہی کرے گا تو آنکھ کھانا نہیں ختم ہو جائے گا. اللہ کتنا بڑا کا بڑا ہے اس کے ساتھ. اور حفاظت کرے تو پوچھا بھی بہت بڑی زندگی کی پونجی بد نگاہی کی وجہ سے برباد ہو جائے. اس کے اوپر تفصیل سے اس لیے کہ پچھلی مرتبہ میں نے بات کی تھی، اس لیے اس مرتبہ بھی کہ ہر زمانے کا ایک گناہ ہوتا ہے. آج کے زمانے کا گناہ ہے نگاہ خراب. اور پہلے تو آدمی کے اندر سماج کی جو ہے سماج کا خوف تھا، بڑوں کا خوف تھا. اب تو موبائل ایسی چیز آ گئی کہ آدمی تنہائی میں آنکھیں خراب کر رہا ہے اور سب کچھ خراب ہو رہا ہے. حتیٰ کہ بہت سی مرتبہ اس کا وبال ایسا پڑتا ہے کہ آخری عمر میں آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. ایک آدمی تھا، ایک مؤذن تھا پرانے زمانے میں، نمازوں میں مسجدوں میں سسٹم ہوتا ہے، مسجد کے ساتھ بڑا نکال وہیں سے بنے ہوتی، وہیں سے آوازیں نکال کر اذان دیتے تھے، منہ نکال حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. مؤذن بہت سالوں سے مسجد میں اذان دیا کرتا تھا اور بہت متقی لوگوں میں مشہور بھی. ایک دن ہوا یہ کہ مینارے پر چڑھا وضو کر کے اذان دینے کے لیے، نیک آدمی بچہ، اور اس کی نگاہ نیچے اس نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکی پہ پڑ گئی. بس اس نے اس کو بری نگاہ سے نگاہ بھر کر دیکھا اور اس کے جی میں کیا ہے تو میں ملاقات کر کے اوپر سے نیچے آ گیا. اوپر سے نیچے ہے لڑکی کے پاس کہا کہ میرا دل تجھ پہ آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے شادی کروں. جو نیک ہوتا ہے شیطان اس کو نیکی کے راستے سے لے جاتا ہے. اس لیے اللہ والوں سے تعلق بہت ضروری ہے، ورنہ ہوا بھی نہیں لگے گا ماتھے جائب کر دے گا. ایمان کی ماتھے جائب کر دیتا ہے شیطان. دوسرا نوجوان ہوتا تو وہ یہ کہتا ہے کہ انگریزی نہ کرتا، لیکن یہ چونکہ نیک تھا تو شیطان نے اس کو اس راستے سے لیا. اس سے شادی کا پیغام کو کیا حرج ہے اس میں؟ تو اس نے جو شادی کی بات کر رہا. تو لڑکی نے کہا کہ مجھے مسئلہ نہیں، لیکن میں عیسائی ٹھہری تم مسلمان کیسے چلے گا؟ تو کہا بات تو بولو، بات چلی. گھر والوں نے کہا کہ نہیں عیسائی ہونا پڑے گا، اور اس پر ایسا بہت سوال تھا کہ عیسائی ہو گیا. اس لیے گناہ کہاں لے جائے تو ڈوبا دے آدمی کو. ہوا یہ کہ رشتہ طے ہو گیا، اس نے اسلام چھوڑ دیا. اور پھر جس نے شادی ہونی تھی، شادی کے پروگرام چل رہے تھے اور شادی ہونی ہے 2-4 دن میں، یہ کسی کام سے مینارے پر چھت پر چڑھا وہیں سے گر کے مر گیا. نہ بیوی ملی نہیں مانی. یہ بد نگاہی بہت بری چیز. اور جو حفاظت کرے اس پر اللہ کے جو انعامات بھی بہت آتے ہیں. ایک بزرگ ان کے ساتھ ایک نوجوان غریب ساتھ میں جا رہا تھا. ایک خوبصورت لڑکا سامنے سے گیا. اب تو کلچر ہو گیا، یہ کا کلچر ہو گیا کہ بھائی لڑکے سے ہم اپنی خواہش پوری کریں گے. یہ بھی بہت بری چیز ہے. ہمارے بزرگان جی ایسے بہت ڈرتے تھے لڑکے سے خواہش پوری کریں.
سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت چھوٹی عمر ہوئی قرآن ان کے زمانوں نہانے کے لیے شہروں میں انتظام ہوتا تھا دوسرا کھانے کرتے تھے گرم پانی کا انتظام ہوتا تو وہ گئے تو چھوٹا بچہ بھی آ گیا حضرت نے اس کو دیکھا تو چلایا پھر تو آپ کیسے گیا اتنا چلایا کہ لوگوں کو حضرت مصیبت نازل ہوگی کیا ہوا یہ چھوٹا بچہ ہے جیسے حضرت ہے کیا کہا کہ اس کے ساتھ چالیس شیطان لگے رہتے ہیں بڑے سے بڑے ہولی کو جو ہے ڈھکا دے گا مجھے ڈر لگے فوراً چلانے لگے حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ بیان میں قرآن پر بیٹھ کرتے تھے ایسے ہی ہمارے جیسے سب مسجد ہے اوپر کا بیٹھ رہی ایک لڑکا آ گیا وہ کیسا لڑکا آ گیا حضرت نگاہ اٹھا کر دیکھا وہ چکے بغیر داڑھی کا لڑکا دیکھو نگاہ کی حفاظت ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرابی اور کبابیوں کی زندگی بتائی لیکن اپنے اوپر بھروسہ نہیں نفس کے اوپر بھروسہ اتنی بری طرح ڈاکٹر آپ کو وہاں کیسا رہا مجھے کسی کو دیکھا تو بھلا جاؤ ایسا انداز کے بھائی وہاں کیسے گئی آدمی صرف اس لیے کہ کہیں شیطان ہمیں دیکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے دو بڑے شاگرد ہوئے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہمارا یہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا جج حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ہوتے کہ اسلامی حکومت کے لوگ تھے لیکن جب پڑھنے گئے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی نوجوان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے کی عمر میں جب بیمار ہوئے اور حضرت ایک دن رات کو بیٹھے تھے تو امام محمد بھی گئی تو یہ ان کو سائڈ میں بٹھایا تھا اس لیے ڈالی وہ اساتذہ مدرسہ سائڈ پہ بٹھایا سب نے لکھا اسی بیچ وجہ سے تو وہ دیوا جلتا ہے نا دیوے میں ان کے چہرے کا آکسیجن پڑا انہوں نے دیکھا تو اچھا آپ کی داڑھی بھی آ چکی ہے یعنی اتنے سالوں سے ان کو دیکھا ہی نہیں انہوں نے نگاہ کی اتنی بات اچھا آپ کی داڑھی آ گئی پھر ان کے سامنے دیکھ کر باتیں کرنا شروع یہ وہ چیز ہے جو آدمی فیس ٹو فیس دیکھے گا نہیں وہاں تک یقین نہیں آئے گا یہ بات تو بچے کا واقعہ تھا اس لیے میں تو اس مرید نے ایک خوبصورت لڑکا جا رہا تھا اس کو بہت اس سے غور سے دیکھا اور بری نگاہ سے دیکھا اور پھر جو ہے اپنے شیخ سے کہنے لگا رات چلتے ہوئے کہ اللہ ایسے خوبصورت چہروں کو بھی جہنم میں ڈالے گا تو شیخ نے پوچھا کہ تو نے کیسی نگاہ سے دیکھا تو مرید تھا اصلاح کے لیے تو حضرت میرے دل میں غلط خیال کیا ہے بتا تیرے اوپر اس کا عذاب آئے اس کا عذاب یہ آیا کہ 20 سال کے بعد وہ حافظ قرآن تھا قرآن بھول گیا پورا جیسے نو حافظ ہوتا ہے کسی بالکل یا گناہ نگاہ کا گناہ بہت دور تک لے کر جاتا ہے ایمان تک سے آدمی کیا ہو جاتا ہے اور اس کو اپوزٹ میں آئیے آدمی نگاہ کی حفاظت کرے اللہ انعام سے حاجی شکیل صاحب ممبئی بڑے فرماتے ہیں میرے ابتدا کے زمانے میں میرے ایک دوست تھے ان کی دکان پر جاتا تھا میری عادت تھی آنا جانا بہت تھا اس دکان پر ایک نوجوان کام کرتا تھا اور دکان کی عورتوں کے جو پہننے کی چیزیں ہوتی ہیں تو میں دور بیٹھ کر اس بچے کو غور کرتا تھا کہ کوئی بھی عورت آتی تھی وہ چیز تو دیتا تھا لیکن لڑکی کی طرف نہیں دیتا تھا بلکہ یہ آگے کرتے تھا کیا چاہیے آپ دیکھیے جی آپ کو اپنی چاہیے وہ مجھے بہت اندر سے خوشی ہوتی تھی کہ اتنا نوجوان ہے اور اس کی نگاہ کی کنٹرول میں ہے تو وہ کہنے لگے کہ چند سالوں کے بعد کسی نے میرے سامنے اس کا نام ذکر کیا تو ساتھ میں حافظ صاحب کہا کیا کہا میں نے کہا میں اس بچے کو سالوں سے پہچانتا ہوں حافظ نہیں کہا نہیں حضرت یہ حافظ ہے کہا نہیں کہا جب وہ دکان پر بیٹھتا تھا تب تو حافظ نہیں تھے تو کنفرم بات ہے کہا نہیں حضرت اس کے بعد میں ہٹ کر لیا تو حضرت کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ وہ اس کی جو نگاہ کنٹرول میں تھی نا اللہ نے اس کی برکت سے اس کو قرآن کی حفظ کی دولت عطا کر تو یہ نگاہ بڑی نعمت چیز ہے اس کے انعامات بھی بہت ہیں اور نقصانات بھی بہت ہیں آدمی کو جو ہے خصوصی دعا کرنی چاہیے اللہ سے اللہ ہماری نگاہ کی کیا حفاظت ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے دیا جل رہا ہو اور نگاہ جیسے طرح کی دیا مشکل کے ساتھ ڈرا ہو جاتا ہے لاڑ جاتے ہی کے ساتھ ڈرا ہو جاتا ہے آدمی کی ایمان کی فیلنگ ختم ہو جاتی ہے طاعت اور عبادت کا مزہ لوٹ جاتا ہے بالکل ایسا لگتا ہے کہ دل اڑ گئی ایسا لگتا ہے کہ کچھ اور ڈال رہا ہے اور ایمان صحیح اعمال آدمی ہو تو وہ تو اس کیفیت کو زیادہ برداشت نہیں کرتا ہے وہ تو روئے گا اللہ سے یہ چیز ہے تو اس آیت میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اللہ مجھے بھی اس توفیق عطا فرمائے
اللہ فرماتے قلیلا ما تشکرون، تم بالکل شکر ادا نہیں کرتے. یہ قلیلا ما قرآن کا ایک انداز ہے، بالکل تھوڑا کرتے ہیں بالکل نہیں کرتے ہو. مطلب یہ ہے کہ تم نے پوری زندگی کی روٹین ایسی بنائی کہ تم سورسز کو سب کچھ سمجھیں. میں اپنے دماغ سے گھماتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سمجھتا ہوں، اپنے کان سے سنتا ہوں، سب کچھ میرے اس نے یہ دیا ہے، اس پر نگاہ رہتی نہیں، اور اس کو کبھی سوچتے نہیں. اگر اس کو سوچتے تو شکر ادا کرتے. جیسے کسی نے گاڑی آدمی کی جا رہا ہے قریب میں اپنی فیملی کو لے کر جانا تھا، اپنے پاس گاڑی نہیں، پڑوسی کی بات کو ڈرائیور لے کر چلے شام کو گاڑی آواز کرے گا تو اس کے اندر ایک فیلنگ ہوگی، بہت جزاک اللہ آپ نے تھوڑا تعاون کر دیا، مدد کر دی، جو بھی ملے گا اس کو اچھے سے ملے گا. کیوں ایک فیلنگ رہتی ہے شکریہ اس بات پہ. یہ انسان کا اس کا ہونا چاہیے. اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس باڈی کو یہ سمجھ کر کہ اللہ کی دی ہوئی اور اسی میں میرے کام بن رہے ہیں، تو رات کو جب آدمی سوتا یہی باڈی سے کام لینے کے بعد جب فرصت ملتی تو آدمی اللہ کا شکریہ ادا کرتا کہ اللہ آپ کا احسان، آپ کا کرم، آپ نے دیا اور میرا کام. کسی معذور کو دیکھ لیا، کسی آنکھ سے محروم آدمی کو دیکھ لیا، پاؤں سے محروم آدمی کو دیکھ لیا، زبان دیے تو گونگے کو دیکھ لیا، بہرے کو دیکھ لیا، تو اندر ہلچل ہو جائے کہ اللہ کتنا بڑا انعام ہے. میں بول سکتا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں، میرے ہاتھ پاؤں، میں چل پھر سکتا ہوں. اس کو جو آدمی کے اندر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر نگاہ ہے. ماتا کی سب فرماتے ہیں کہ میں اپنے خاندان میں اپنے ماموں وغیرہ کو دیکھ کر، یا ڈاکٹر عبدالحی صاحب پر کہ میں اپنے ماموں وغیرہ کو دیکھتا ہے نیند بڑھان سے جیسے آنے کے بعد رات کو بیٹھ کر مستقل الحمدللہ. ہم نے کہا عزت کرتے کیا ہو؟ چھوٹے تھے میں پوچھتے ماموں یہ کیا کر رہا ہے؟ الحمدللہ. بیٹا دین بھر کا اس باڈی سے کام لیتے ہیں، آنکھ سے، کان سے، زبان سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے. یہ اللہ نے دی ہے. بہت سارے لوگ مارکیٹ میں ایسے ہیں جس سے محروم ہیں، وہ بیچارے نہیں کر سکتے جو ہم کر سکتے ہیں. اب اس وقت تو فرصت رہتی نہیں ہے، مشغول رہتے ہیں. تو میں پورے دن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ابھی بیٹھتے ہیں اللہ کا شکر ادا. اور جو آدمی شکر ادا کرتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتا، اور جو نافرمانی کرتا ہے وہ شکریہ ادا نہیں کرتا. یہ دونوں چیزیں جوائنٹ نہیں ہو سکتی. اندھیرا ہو جائے، یا تو اجالا ہوگا یا اندھیرا. تو ہم اگر یہ چاہیں کہ ان اعضاء سے، گناہوں سے بچیں، تو ہم اس کا کثرت سے شکریہ ادا کریں کہ اللہ آپ کا فضل، آپ کا احسان، آپ کا فضل. یہ کلمات بولنے میں چھوٹے ہیں لیکن آخرت میں اس پر بڑے بڑے وعدے اور ثواب ہیں. بلکہ شکریہ ادا کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. کتنے لوگ بوڑھے ہوتے ہیں سامنے سے نہیں دیکھتے، کتنے لوگ جن کی نگاہیں کمزور ہو جاتی ہیں، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں. اگر آدمی کنٹینیو شکریہ ادا کرے تو یہ بھی ایک صحت کی نعمت باقی رکھنے کی. لیکن شکرتم لازیدنکم، اپنی صحت پر آدمی شکریہ ادا کرے تو اللہ اس کی صحت کو بڑھاپے تک باقی رکھے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری نعمت اللہ فرمائے قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون. کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ جو وجود ہے اگرچہ اس میں ماں باپ کا واسطہ ہے کہ ماں باپ کی جو ہے نکاح ہوئے، ان کے آپس کی ملاقات ہوئی پھر آئے، لیکن اصل اللہ کا ارادہ اور خوشی ہے. بہت سارے لوگ ہیں شادی کر کے پڑھے سالہ سال ہو گئے، دوائیاں کھا کر گئے، وظیفے کر کے نا امید ہو گئے، اولاد نہیں. اگر اسی میں کوئی ایسی طاقت ہوگی تو ہو جانی چاہیے. میڈیکل رپورٹ سے کروا لیتے ہیں لیکن میڈیکل میں کچھ بھی نہیں نارمل ہے، لیکن نہیں اولاد نہیں ہوگی. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا ويجعل من يشاء عقيما. اللہ جسے چاہتا ہے اولاد میں لڑکا دیتا ہے، لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ بے اولاد دیتا ہے، اسی مرضی. تو ہم جو آئے ہیں اگرچہ واسطہ ماں باپ بنے ہیں لیکن اصل اللہ کا فضل کہ اللہ نے چاہا تو ہم دنیا میں آئے. اور انجام یہ تو ہے آغاز، انجام یہ ہے وہ انہیں کی پروسر ہو، اسی کے پاس واپس بھی جائے. اب عقل مندی یہ ہے کہ درمیان کے پیریڈ میں آدمی کیا کرے؟ اللہ کو خوش رکھے. جس کے پاس جانا ہے اسی کو خوش رکھے، جس کے پاس سے آئے ہیں اور جس کے پاس جانا ہے اسی کو خوش رکھنے کے آدمی کیا کرے؟ فکر کرے، شیڈیول بنائے. آدمی سوچتا رہے کہ اس حالت میں ابھی اللہ کے پاس چلا گیا تو کیا ہو. اس لیے حضرت عمر فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنا حساب کر لے اور موت کے بعد کی تیاری کر لے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا،
اپنا حساب کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا ہے. ہم لوگ کیا ہے آج کر لیں گے کل کر لیں گے, 2 بچوں کی شادی باقی ہے, پھر اپنے لیے پھر بھی کر لیں گے, عمرے بھی کر لیں گے, سب بھی نکالیں گے. ابھی دبا کے رکھ رہا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. انسان کو کوشش میں لگا ہوا ہے دنیا کی, اچانک تجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا پڑے گا. کوئی بیچ میں پیریڈ ملنے والا نہیں. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں آج کل تھوڑی مصیبت چل رہی ہے, آج کل جو ہے حالت موافق نہیں ہے, تھوڑا ویل سیٹ ہو جاؤں گا پھر بھی کھل جاؤں گا, اس سے پہلے اللہ آرام سے سائڈ میں رکھتا ہے. یہ سب سوچے شیطان. اللہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ خود کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں رہے اور پریشانی اس کے ساتھ نہ رہے, کچھ نہ کچھ لگا رہے گا. کہتے تھے کہ پوری یکسوئی کا انتظار مت کرو کہ بالکل سیٹسفائی ہو کر ایک لائف ہوگی پھر جائیں گے تو جنت تک ملے گی. یا تو گرتے پڑھتے اٹھتے بیٹھتے جو ہو جائے وہ کیا کرو, ہاتھ پر ہاتھ ذرا بیٹھنے سے تو اچھا ہے آدمی نیکی کرے, ٹوٹی پوٹی بھی کرے. کیسے کرے ٹوٹی بات, صبح میں گناہ کیا کوئی بات نہیں, شام کو توبہ کرنا, شام میں صبح توبہ کرنا, بس توبہ کرتا رہے آدمی. یہ ضروری ہے. وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا کرتا ہے, وضو دوبارہ بناتا ہے. یہ کیا مطلب بار بار وضو ٹوٹتا ہے چلو چھوڑو, کپڑے بار بار گندے ہوتے چلو چھوڑا, آج سے بالکل کپڑے کے بغیر گھوموں گا, ایسا ویسا لوگ اس لیے نہیں کی. تو روح ہے وہ گندی ہو جائے, دھو لو توبہ کر لو پھر آ جاؤ, پھر گندی ہو گئی پھر جائیں گے پھر آ جائیں گے. جو فرماتے ہیں جو آدمی توبہ کا اہتمام کرے وہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں. ٹوٹ گئی تو رو کر اللہ سے کہے ٹوٹ گئی پھر بنا دیجیے, بنا دیں گے, بہت آسان. تو اس آیت کا پیغام یہ ہے قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ ہی کے پاس ہم جانے والے, آئے بھی مرضی سے نہیں اور جائیں گے بھی مرضی سے. کسی کو نہیں معلوم کب معلوم ہے, وما تدری نفس بأی ارض تموت. لہٰذا آدمی کوشش کریں کہ ٹوٹی ٹوٹی کوشش لگاتا رہے. جو بھی ہو جائے 2 نمازیں چھوٹ رہی ہے, 3 تو ہوگی, ان کے اللہ غلطی معافی بھی کروا دے. آدمی یہ نہ سوچے کہ میں 2 پڑھتا نہیں چلو 3 کو بھی چھوڑ دوں, یہ نہیں بلکہ 3 کو پڑھتا ہوں چلو 2 کو بھی کر دوں. یہ بھی سوچنے کا انداز. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں قرآن کی برکتوں کو ظاہر فرمائے.